أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. انی اریدو میں چاہتا ہوں کیا انتبوا کہ تم سمیٹ لو حاصل کرو بے اسمی میرے قتل کا گناہ و اسمی کا اور اپنا گناہ کا وبال اس پر پڑے جو گناہگار ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ تم مجھے قتل کر دو تو گناہگار ہو جاؤ. یہ ترجمہ اور اس کی تشریح میں بعض لوگوں سے دو غلطیاں ہوئی ہیں. ایک غلطی تو لوگوں نے یہ کر دی ہے کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمی کا، میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ تم میرے اور اپنے گناہ لے کر جہنم میں جاؤ. تو ایک غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ قتل کرے. اگر وہ چاہتے تھے کہ یہ قتل کرے تو گناہ کا کسی کو مشورہ دینا یہ گناہ نہیں ہے. یہ گناہ کا مشورہ دے رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں تم یہ کام کرو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کے لیے مشورہ بھی دینا گناہ ہے، گناہ کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے. کوئی پوچھے کہ جوا امریکہ میں سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے تو اسے کوئی مشورہ دے کہ اگر کھیل رہی ہیں تو فلاں جگہ چلے جاؤ. تو اب یہ مشورہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو اچھا خاصا گناہ ہے. اس کی دلالت کرنی ہے کہ فلاں جگہ پہ ایسی حرکت ہوتی ہے الیاذ باللہ. تو مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا کہ دیکھو گناہ کا جو وبال ہے میں یہ چاہتا ہوں مجھ پہ نہ پڑے. اس گناہ کی جو پاداش، خدا کی جو ناراضگی ہے میرے شامل حال نہ ہو. ان تبوء باسمی و اسمی کا، یہ جو میرے قتل کا گناہ ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ میرے گناہ اور اپنے گناہ یہ نہیں. ان کے گناہ زندگی میں ہوں گے تو ہوں گے. یہاں مراد صرف اتنا ہے کہ جو قتل کا گناہ ہے نا، اگر میں کروں گا تو میرے ذمہ آئے گا، تم کرو گے تو تمہارے ذمہ آئے گا. میں تو بھئی اس گناہ کے وبال میں نہیں پڑنا چاہتا. اور یہ جو قتل کا گناہ ہے یہ تمہارے ہی ساتھ ہو تو میں اس میں نہیں پڑوں گا. فتکون من اصحاب النار، اور یہ کیا ہوگا پھر جہنم. فتکون من اصحاب النار، پھر تم ہو جاؤ گے دوزخ والوں میں سے، دوزخ میں چلے جاؤ. اصحاب النار سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ قابیل جو تھا کافر تھا، لیکن محققین کے نزدیک درست نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا تو گناہگار مومن کے لیے بھی ہو سکتی ہے نا، کہ وہ جہنم میں چلا گیا، ایک قتل اس نے جان بوجھ کے کیا، جہنم میں گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا تھا. انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ فتکون من اصحاب النار تو ڈرایا ہے کہ جہنم میں جانے والے ہو جاؤ گے اگر ایسے کرو گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ کیا ہے پھر اس کے ساتھ یہی ہے سزا بے انصافوں کی. یعنی بے انصافی کا کام کرو گے، تمہارے گناہ عمر بھر کے تم پر رہیں گے، اوپر سے میرے خون کا بھی گناہ ہو گیا تو میرے گناہ اتر جائیں گے، میں تو مظلوم شہید ہو جاؤں گا، تمہارے گناہ بھی باقی رہیں گے، اوپر سے یہ قتل کا گناہ بھی ہو جائے گا. یہ کیا کرنے چلے؟ اس لیے جن لوگوں نے لکھا ہے نا یہاں پر مفسرین نے کہ یہ کافر ہو گیا تھا، ایسی بات نہیں ہے. گناہ اگرچہ بڑا شدید ہے مگر الیاذ باللہ کافر کسی کو کہنا بڑی اس کے لیے تحقیق چاہیے. کافر نہیں ہو گیا تھا. یہاں بھی یہ جو پیچھے گزری ہے ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا جس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ بڑے کلے ٹھلے کے لوگ ہیں. اس میں بھی بہت سے مفسرین نے لمبی روایات بنی اسرائیل سے نقل کر دی ہیں. اوج ابن عنق کی ایک روایت نقل کر دی ہے، اس کا قد پتہ نہیں کتنا تھا، آسمانوں تک جاتا تھا یا کیا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو نسل آئی انہوں نے کہا یہ جو
یہ جو پل بنا ہے دریائے نیل پہ فلاں جگہ پہ، یہ اصل میں اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی، اس پہ پل بنا ہے، یہ ایک مستقل کام ہے۔ اور خدا کسی مسلمان مفسر کو یہ توفیق دے کہ جو جھوٹ ہے نا تفاسیر میں بنی اسرائیل کی روایات سے آئے ہیں، انہیں کوئی الگ کر دے۔ اتنے جھوٹ در جھوٹ نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خازن تفسیر جن کی خازن کے نام سے ہے رحمت اللہ علیہ، آدمی بڑے بھلے مانس تھے، نیک آدمی تھے، ان کی نیکی میں کوئی شبہ نہیں، مگر آدھی سے زیادہ ان کی تفسیر جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ کام کی بات بعض اوقات لکھتے ہیں، بڑی اچھی کام کی بات پڑھنا پڑتا ہے، اب کیا آدمی کرے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو، راضی رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر، بڑے درجے کے، بعض اوقات ایسی جھوٹ کی بات نقل کر دیتے ہیں کہ آدمی اب سوچتا رہتا ہے اس کو کیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہے فلاں 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 لفظ نہیں اللہ نے کہے، یہ لفظ اس لیے اس میں سا نہیں آیا، اس لیے کہ سا سے صبور بنتا ہے، صبور سے موت بنتی ہے، جہنم بنتا ہے، یہ فلاں لفظ سے یہ نہیں ہے۔ اس پہ پھر صاحب المعانی نے اچھا رد لکھا ہے، انہوں نے کہا فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ یہ جتنا کچھ لکھ گئے ہیں نا، انہیں تفسیر سے اصل میں تو کوئی مناسبت تھی نہیں، یہ ایسی ہی چیزیں۔ اس لیے عقیدہ درست رہے، اعمال صحیح رہیں، اسلاف پہ اعتماد اٹھانا نہیں، علیہ باللہ، اسلاف ہی کے اعتماد پر دین چلتا ہے، چلنا بھی چاہیے، لیکن 20 چیزیں تفسیر کی روایات میں ایسی ہیں جن کی اصل کوئی ہے ہی نہیں، بس جھوٹ در جھوٹ نقل ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اس مسجد نبوی میں نے دیکھا 70 سے زیادہ آدمیوں کو کہ خزانہ ان کے پاس تم چھوڑ دو تو ایک اس میں سے رتی برابر کمی نہ کریں، جیسا رکھو ویسا لے لو، مگر حدیث کے آدمی نہیں تھے، حدیث کے کام کے نہیں تھے، اور انہوں نے کہا میں نے ان سے روایت بھی نہیں لی کیونکہ وہ جس کو بھی سنا اس کی بات آگے نقل کرتے، سچے تھے نا تو سمجھتے تھے دنیا میں کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں، تو بات آگے سے آگے نقل کرتے۔ ہم نے خود ایک بزرگ دیکھے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان سے کچھ پڑھنے کی سعادت ہوئی، اور لوگ وہ عجیب و غریب جھوٹ آ کے بیان کرتے تھے ان سے، اور وہ بھی کہتے تھے اچھا بھائی اب یہ بھی ہوتا ہے، ہم کہاں حضرت یہ ہو گیا، فلاں نے ایک صاحب نے آ کے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے فلاں کو مار دیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے صحیح کیا، وہ تو فلاں قبیلہ وہ سندھ میں جو حج کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سب خدا کے دشمن، کہا حضرت انہوں نے گولی چلائی اور مجھے بالکل سینے پہ لگی اور خون بہنے لگا، اور ہم نے اپنا ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لے کے، سینہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جڑ گیا سب کچھ، اور پھر میں نے جو گولی چلائی جس کے دل کو پار کرتی ہوئی چیرتی ہوئی نکل کے، ہم کہا بہت اچھا کیا تم نے، یہ مرتد ہو گئے ہیں سارے۔ ذکری ایک فرقہ ہے بلوچستان میں پایا جاتا ہے، اور وہ اپنا حج بھی کرتے ہیں، ایسی چیزیں بھی اور بہت سی ایسی چیزیں، تو اب کوئی وہ اتنے یقین ہو گیا انہیں کہ واقعی دل ایسے ہی ہو جاتا ہے، تو بتاتے تھے کہ یہ کوکے صاحب دیکھو اس نے آپریشن کے بغیر ہی دل اس کا ٹھیک ہو گیا، ایسے ہو۔ تو یہ بعض لوگوں میں ہوتی ہے چیز، ان کی نیکی اور تقویٰ میں شبہ نہیں، مگر وہ جو روایات نقل کرتے ہیں وہ ایک سے ایک بڑا جھوٹ اس میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں بھی ہیں کہ انسان کو تفسیر کی روایات جو ہیں نا، ان پہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل سے جو روایات خاص طور پہ تھے، ان میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ محتاط آدمی، یہ بالعموم ایسی باتیں نہ صرف یہ کہ نقل نہیں کرتے بلکہ جرا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی ہے، ابن جوزی کا بھی یہی ہے، یہ جو مفسرین کا گروہ ہے، جساس، رازی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنی تفسیر میں ایسے محتاط ہیں، اور بہت سے حضرات۔ تو یہاں پر وہ ایک لمبی فہرست اس کی دے دی ہے کہ کیا ہوا، کیسے قتل ہوا، کس طرح، کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ سزا ہے کس کی؟ بے انصافوں کی، انصاف تم کر نہیں رہے،